ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر آج کے دور کو دیکھا جائے اور اتنا بڑا فریضہ اللہ رب العزت نے جو امت مسلمہ کے سر پر سجا دیا یہ صحرا اور کندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ جو ہے اس کو ہم کیسے بخوبی انداز میں کر سکتے ہیں اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، بہت اہم ترین موضوع آج آپ نے منتخب کیا اور بہت شکریہ کہ مجھے بھی موقع ملا۔ میں آپ سے اپنے گفتگو ابھی کر رہا ہوں، اس موضوع پر آپ کے ناظرین سے مخاطب بھی ہوں۔ دیکھیے، جس قرآنی آیت کا آپ نے آغاز میں حوالہ دیا، جہاں یہ مسلمانوں پر دعوت کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے، اور وہی بات جو قرآن حکیم کی دیگر آیات اور صورتوں میں موجود ہے، جیسے سورہ مدثر میں کہا گیا قم فانذر وربک فکبر، اور جس طرح آپ نے آیات کریمہ تلاوت کی، اس میں قرآن حکیم کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو امت وسط بنانے کا جو اعزاز حاصل ہوا، تو اس میں یہ بنیادی ذمہ داری ہم پر رکھی گئی کہ اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پھر صرف اپنے آپ کو دین اسلام کے مکمل طور پر دائرے میں شامل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور ہمیں جو کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، تو ہم پورے کے پورے اجتماعی طور پر اس اسلام میں جب شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو دراصل ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عطا کردہ پیغام کو پوری انسانیت تک حد الوسع، جہاں تک ہمارے وسائل اجازت دیں، جہاں تک ہماری استطاعت ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے، ہم اس دعوت کو پہنچائیں۔ اب اس دعوت کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے پہلے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس دعوت کا شعور حاصل کریں، وہ ہے کیا، یعنی دین اسلام ہے کیا۔ اب قرآن حکیم نے اور احادیث مبارکہ اور سیرت مطہرہ کی روشنی میں دین اسلام کے 4 بنیادی اصول ہیں، اور وہ 4 بنیادی ستون ایسے ہیں کہ جن کے بغیر ہماری یہ دعوت مکمل نہیں ہوگی، اور جن کا شعور حاصل کیے بغیر ہم کبھی بھی دین اسلام کو آگے متعارف نہیں کرا پائیں۔ سب سے پہلا اس میں عقیدہ یا ایمان ہے، جس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے پروگرام کے نام میں بھی اس کو شامل کیا، اور حدیث جبریل میں اللہ کے پیارے رسول نے وضاحت کرتی، قرآن حکیم کی کئی آیات اس کو عطا کرتی ہمیں۔ وہ ایمانیات کا نہ صرف ہمیں شعور ہونا ضروری ہے، بلکہ ان پر یقین و ایقان کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر عمل کو مرکوز ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارا اپنے رب سے رشتہ ہے، جس کو ہم عبادت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور عبادات اور ان کی رسوم، ان کے آداب، ان کی شرائط، ان کی تفصیل ہمیں سیرت مطہرہ سے عطا ہوئی ہے۔ تو دوسرا نقطہ یا دوسرا اصول اور دوسرا ستون جو ہے وہ عبادت ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہمارا اخلاق ہے، جس کو قرآن حکیم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مطہرہ سے اور احادیث مبارکہ سے واضح کیا کہ ہمیں دراصل ان معمولات کو اپنانا ہے جو ہمارے لیے دین اسلام نے عطا کی عقیدے کے ذریعے، اور پھر اس عبادت کے ذریعے ہماری تربیت ہوتی ہے اس خاص اخلاق حسنہ کی، اور اس اخلاق حسنہ کو ایک پوری بنیاد بنا کر ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور چوتھی چیز جی بس میں ایک دو جملوں میں، چوتھی چیز ہے معاملہ، کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ۔ اب ہوا یہ رہا ہے کہ ہم ان 4 بنیادی اصولوں کو اس لیے بھی بھول چکے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار دعوت اور داعی والا چھوڑ کر ہم نے کچھ اور اپنے کردار اپنائے ہیں۔ ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اصل کردار داعی کا ہے، پوری انسانیت تک اور اپنے دیگر مسلمان اور معاشرے کے ساتھیوں تک یہ دعوت پہنچانا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر علوی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک داعی کے اوصاف کی آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ایک جو مبلغ ہے، داعی ہے،
اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک کیمرہ آگے رکھیں سامنے اور آپ جو آپ کے ذہن میں آئے آپ لوگوں کی بہت سارے جو میں سینسٹیو ایشوز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں, اور ہر بندہ یہاں پہ اسکالر آپ کو نظر آتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت کا شعور بنیادی بات ہے. اسلام کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے جو ہم نے دوسروں تک پہنچانی. جی. دوسری بات یہ شعور ہونا ہے کہ پریزنٹیشن کے, پیشکاری کے, دوسروں تک پہنچانے کے جو اس وقت مروج طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں, اور ان میں سے مجھے سلیکٹ کرنا ہے بطور داعی اور میں کس میں مؤثر طریقے سے اپنی دعوت پہنچا سکتا ہوں. یہ میرے اندر وصف اور شعور ہونا چاہیے. تیسرا جو ہے وہ بہت اہم چیز یہ ہو چکی ہے کہ ہم جو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں, ہم الجھاؤ کا شکار ہیں کہ دراصل جن تبدیلیوں سے ہمارا واسطہ ہے, ہمارے ارد گرد تہذیبی تبدیلیاں ہیں, معاشی تبدیلیاں ہیں, سیاسی تبدیلیاں ہیں جو پچھلے کئی صدیوں سے پنپتی ہوئی, نشو و نما پاتی ہوئی, مچور ہو کر مکمل ہو کر ہمارے ارد گرد چھا چکی ہیں. ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے کہ اس وقت انسانیت کے, دنیا کے مسائل معاملات ہیں کیا, اور ان میں دین اسلام کیا رہنمائی عطا کرتا ہے. یہ داعی کو اس کا شعور ہونا بھی ضروری ہے. پھر ایک اور بہت اہم مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے تمام دیگر لوگوں کو جو اسلام سے غیر متعلق ہیں یا جو اسلام سے آشنا نہیں ہیں, ہم نے ان کو دشمن سمجھ رکھا ہے, کافر سمجھ رکھا ہے, اور دشمن اور کافر کے لیے ہمارے اندر ایک خاص طرح کی اپروچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان کو شاید دنیا سے ایلیمینیٹ کرنا ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے, جبکہ ہم اپنے آپ کو داعی سمجھیں اور جو دیگر ہیں لوگ ان کو مخاطبین سمجھیں. ہم نے ان کو مخالفین سمجھا ہوا ہے, اور مخاطبین اگر سمجھ لیں گے کہ وہ ہمارے مخاطب ہیں اور ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے, تو پھر ہمارے اندر وہ آداب بھی آنے شروع ہوں گے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے. اور پھر میں اس سلسلے میں ایک اور عرض یہ کروں گا کہ دراصل ہوا یہ ہے کہ ہماری تربیت اور ہمارے دین کا فہم جو ہے وہ اس انداز سے ان دنوں میں ڈسیمینیٹ ہوا ہے یا ہم تک پہنچا ہے کہ ہم اس کو ایک قاضی بن کے فیصلہ کن حیثیت میں ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم غلبے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں, جبکہ اس کو اثر پذیری کے لیے تو نرم خوئی سے لوگوں تک پہنچانا ہوگا, لوگوں کو قائل کرنا ہوگا, اور دلائل اور استدلال سے بھی بات کرنی ہوگی, ان کی خدمت اور ان کے لیے جینے کا فن بھی سیکھنا ہوگا, اور پھر یوں ان لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہوں گے. پھر ایک چیز جو اور داعی میں ضروری ہے اور جو اس وقت مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ یہی بات جو ابھی غالباً ڈاکٹر ساجد صاحب نے بھی فرمائی اور آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم مسجد و محراب سے, ممبر و محراب سے جو پیغام اپنے فالوورز کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے داعیان دیگر کو دے رہے ہیں, وہ بھی ایک جزوی تعلیم ہے دین کے. ایک کسی جز کو ہم میں سے ہر طبقے اور فرقے نے پورے دین پر حاوی کر دیا ہے. بالکل ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جہاد ہی دین ہے اور باقی ساری چیزوں کو وہ غیر ضروری سمجھتا ہے. ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ صرف جو عبادات ہیں صرف وہی کافی ہیں. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, صرف اخلاق حسنہ کافی ہیں اور باقی چیز دین نہیں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے آس آپ دیکھیں گے تو عقائد کی تفصیل میں ہم ایک ایک چیز پر اٹک گئے ہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی. ہم اپنی بات تو منوانے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یقیناً جہاں پہ آپ علمی آپ کا مکالمہ ہوگا, ڈائیلاگ ہوگا, وہاں پہ اختلاف رائے حسن کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یقیناً جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پہ وسعت بھی ہوتی ہے, وسعت نظری ہوتی ہے, وسعت قلبی ہوتی ہے. آپ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں, اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا مخالف بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنی بات کو تھوپ رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں سب کے نظریات کو پڑھنا ہوگا, ان کے نظریات کو سمجھنا ہوگا. جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر, یا آپ جس نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے فرمایا کہ آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے, جو میرے ذہن میں ٹھیک آ گئی یہ بات, اس کو نافذ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن
کریم میں فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو پوری دنیا کے انسانوں کو ایک قوم بنا دیتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ رب العزت دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.